السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی کب اور کہاں نازل ہوئی۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے تھے، اور کیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں سپورٹ کیا، اور ہم نے یہ دیکھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا یقین کرتی تھیں۔ ہم نے یہ جانا کہ حضرت ورقہ ابن نوفل صاحب کون تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس کیوں لے جایا گیا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد اپنی زندگی مکے میں کس طرح گزاری۔ تو ایک نبی کا بنیادی کام ہوتا ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، یعنی اسلام کی دعوت دینا۔ تو نبی بننے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، انہیں اسلام کی طرف بلایا جائے، اور پھر جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کی تربیت کی جائے، انہیں علم دیا جائے، انہیں اسلام، انہیں دین سکھایا جائے، انہیں ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان بنایا جائے۔ تو بنیادی طور پر نبی کے یہ کام ہوتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ مکے کے لوگ بت پرست تھے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے لیے تو ایک خدا کی عبادت سننا بھی مشکل تھا۔ تو ڈر تھا کہ اگر انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، انہیں ایک خدا کی عبادت کے بارے میں بتایا جائے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہم یہ بات اپنے آپ پر رکھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ غلط ہے، صرف ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تو ان کا ری ایکشن کیسا ہوگا؟ کیا وہ ہم سے بہت خوش ہو جائیں گے کہ ارے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم یہ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ بہت غلط کام ہے؟ نہیں، وہ آپ سے ناراض ہوں گے، اپنے ناراضگی کا اظہار کریں گے، آپ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اپنے ریلیجن کے بارے میں ہر انسان بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے۔ تو سٹارٹنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ آپ صرف انہیں اسلام کی دعوت دیتے جن پر آپ کو اعتماد ہو، اب چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، یعنی جو آپ کے رشتہ دار تھے لیکن آپ کو ان پر eعتماد نہیں تھا تو انہیں اسلام کی دعوت دینے کے بجائے آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی جو بھلے ہی آپ کے رشتہ دار تو نہیں تھے لیکن آپ کو ان پر اعتماد تھا۔ اب چاہے وہ آپ کے گھر والی ہوں جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، چاہے وہ گھر کے باہر کے ہوں جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر آپ کے غلام ہوں جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ان چار لوگوں کا نام آتا ہے: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ان ناموں میں حضرت ورقہ ابن نوفل صاحب کا نام کیوں نہیں ہے؟ اسلام قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بات کو ماننا کہ رسول سچے ہیں، رسول جو بات بتاتے ہیں وہ باتیں سچی ہیں، جو دین نبی لے کر آئے وہ دین سچا ہے، اللہ سچے ہیں۔ تو ان باتوں پر تو حضرت ورقہ ابن نوفل صاحب کا بھی ایمان تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جو آپ کے پاس آئے تھے وہ فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو پچھلے رسولوں پر بھی آئے، جو دین آپ کو ملا ہے یہ دین پھیلانا آسان نہیں ہے، اس کی دعوت آسان نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سب بتایا، انہوں نے کہا یہ دین اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، یعنی ان سب پر حضرت ورقہ ابن نوفل صاحب کا بھی عقیدہ تھا، ایمان تھا۔ لیکن ان کا نام ان ناموں میں اس لیے نہیں آتا ہے کیونکہ وہ بہت شروعات میں ہی، اسٹارٹنگ میں ہی وہ انتقال کر گئے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت شروع نہیں کی تھی، مسلم کمیونٹی بننا شروع نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی حضرت ورقہ ابن نوفل صاحب انتقال کر گئے، جس وجہ سے ان کا نام ان ناموں کی لسٹ میں نہیں آتا ہے۔ اچھا، ہر لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اب ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ یہ ان تک اسلام پہنچائیں، انہیں اسلام کی دعوت دیں جن پر انہیں اعتماد ہو۔ لیکن ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، اور وہ سوسائٹی ایسی تھی کہ اس دور میں غلاموں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اسلام کی دعوت میں کیا رول تھا، انہوں نے اس چیز میں کیا رول پلے کیا، یہ ہمیں کتابوں سے کم معلوم پڑتا ہے۔ سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے، تو ہمیں اس بات کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ بہت ہی معزز انسان تھے، معاشرے میں ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا ایک رتبہ تھا۔ تو جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، تب ان کے ہاتھوں الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اسی طرح دھیرے دھیرے اسلام کے فالوورز کی، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ابھی تک جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی
تب تک تو اسلام چھپا ہوا تھا، چھپ چھپ کر صرف انہیں جن پر اعتماد ہو انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی، لیکن اب جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی تب اسلام کی چرچا لوگوں میں ہونے لگی۔ اسی طرح دھیرے دھیرے یہ بات وہاں کے قریشوں تک یعنی وہاں کے لوگوں تک پہنچی۔ قریش سردار اس بات کو سن کر کہ لوگ بت پرستی چھوڑ رہے ہیں اور ایک نئے مذہب کو اپنا رہے ہیں بہت ناراض ہوئے، بہت غصہ ہوئے، اور ان کے ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے باپ داداؤں کے مذہب کو چھوڑ کر ایک نئے مذہب کو، خدا کی عبادت کو، صرف ایک اللہ کی عبادت کو اپنایا جا رہا تھا۔ اچھا، پرابلم یہیں سے کریٹ ہوئی کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، وہ یہ دیکھ کر ناراض ہوئے کہ ان کے باپ داداؤں کے مذہب کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اصل میں اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہمیں اپنے باپ داداؤں کے مذہب کو فالو کرنا ہے، اسلام ہمیں سچ کو فالو کرنا سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اس دین کو فالو کرنا سکھاتا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو وہ لوگ ناراض ہوئے کہ کیسے ان کے باپ داداؤں کے مذہب کو چھوڑا جا رہا ہے۔ قرآن شریف جو ان کے انکار کی ایک وجہ نقل کرتا ہے وہ ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت پہ آ جائیں۔ ان کے لیے تو ایک بہت بڑا شوق تھا، ابھی تک ان کے بہت سارے معبود ہوا کرتے تھے، بہت سارے خدا ہوا کرتے تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا ان کے نظر میں، تو وہ جس پتھر کو تراش کر ایک نقشہ دے دیں وہ عبادت کے قابل ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو وہ لوگ اس بات سے مسلمانوں سے ناراض ہوئے اور انہیں مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، جن پر ان کا زور چل پاتا انہیں وہ تڑپاتے، انہیں ان پر ظلم ڈھاتے۔ اچھا، الگ الگ کیٹیگری کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ کچھ تھے جو اچھے خاصے عزت دار رتبے والے لوگ تھے، پاورفل لوگ تھے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اور کچھ تھے جو غلام تھے، کچھ تھے جو کمزور لوگ تھے، تو جن پر مکے کے لوگوں کا زور چل پاتا وہ انہیں ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے، انہیں ستاتے، جیسے گرم ریتیلی زمین پر پیٹھ کے بل لٹا دیتے اور ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیتے تاکہ وہ ہل بھی نہ سکیں، اور ان کے شریر پر یہ ریت اٹھا کر ڈال دیتے۔ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو ہمارے لیے اپنے چھت پر ننگے پاؤں چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، ان کے گلوں میں رسی ڈال کر انہیں گلیوں میں گھسیٹا جاتا، لوہے کو تپاتے، آگ میں تپاتے، جب وہ تپ جاتا، لال ہو جاتا، سرخ ہو جاتا، اس سے مسلمانوں کو داغا کرتے۔ اور ان سب تکلیفوں کے، ان سب ظلموں کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ مسلمان ہوئے صرف اس وجہ سے انہیں ایسی ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا۔ کسی کے ساتھ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہیں تو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اسی طرح تڑپا کر شہید کر دیا گیا تھا، وہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ ان کے پورے خاندان کو ستایا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دن اس قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا، اے اہل یاسر، اسی طرح دین پر جمے رہو، صبر کرو، یہ آزمائش تو بہت بڑی ہے لیکن انشاءاللہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگ ستائے گئے، مارے گئے، کاٹے گئے، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی زیادہ طاقت نہیں تھی، زیادہ پاورفل نہیں تھے، تو یہ نہیں تھا کہ وہ لڑ کر ان لوگوں کو بچا پاتے۔ تو بچانے کے لیے جو ایک ذریعہ مسلمانوں نے اپنایا وہ یہ تھا کہ وہ غلاموں کو ان کے مالک سے خریدتے، اچھے خاصے دام سے ان سے خرید لیا کرتے اور پھر انہیں آزاد کر دیتے تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کئی غلاموں کو ان کے مالکوں سے خریدا اور آزاد کی۔ اس واقعے سے ہمیں بہت اہم سیکھ ملتی ہے۔ پہلی تو یہ کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کو کسی بھی طرح کی پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا دیکھے، پریشان دیکھے، تو اس کی مدد کرے، اپنے پوٹینشیل کے حساب سے اس کے لیے جو کر سکتا ہے، اس کی مدد کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرے، اس پر پیسے خرچ کرے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت کے مسلمان اسلام کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے دین قبول کر لیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا، انہیں ستایا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا، جلایا گیا، تڑپایا گیا، اوپر سے ان کا مذاق اڑایا گیا، ان سب مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود بھی وہ اسلام پر کس طرح ڈٹے رہے۔ تو خدا نخواستہ اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں، ہم پر کوئی ظلم کیا جائے، ہمیں اپنے اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے اسلام کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے، اپنے دین پر ڈٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ مشکلیں جو ہم پر آئیں گی وہ بھلے ہی کتنی زیادہ دردناک کیوں نہ ہوں، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیں ملے گا یعنی جنت، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلام کی حفاظت کریں۔
اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر مکے والوں کو موقع ملتا تو یہ اچھے خاصے پاورفل مسلمانوں کو بھی ستاتے، ان پر بھی ظلم ڈھاتے۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب قریب 39-40 لوگ مسلمان ہوئے، اتنے لوگوں کی کمیونٹی بنی، تو انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب ہم علانیہ اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ نہیں، ابھی صرف انہیں جن پر اعتماد ہو انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھا تو پھر بعد میں انہوں نے ہاں کر دی۔ تو آپ کیا کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے پاس گئے، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو کر تیز تیز وہ اسلام کی دعوت دینے لگے، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانے لگے، اللہ کی عبادت کے بارے میں بتانے لگے۔ تو وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہیں لگا کہ مسلمانوں کی اب اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ کھلے عام اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ سب بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا، اتنا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور صبح کے بے ہوش ہوئے جا کر انہیں شام میں ہوش آیا۔ اسی طرح وہاں کے لوگوں کو، مسلمانوں کو ستایا جاتا، مارا جاتا، لیکن سب اپنے دین پر ڈٹے رہے، اسلام پر ڈٹے رہے۔ یہ اسی وقت کی بات ہے جب 39-40 لوگ کے قریب مسلمان ہو گئے تھے، اتنے لوگوں کی کمیونٹی بنی تھی۔ تو ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حضرت ارقم، انہوں نے اسلام اپنا لیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے اسلام کو چھپا کے رکھا گیا تھا۔ ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جو کعبے کے پاس تھا، اسے اسلامک سینٹر کی طرح استعمال کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات وہاں رہتے تو وہاں اسلام کی دعوت دی جاتی، اور جو مسلمان تھے ایک ایک کر وہاں جایا کرتے تاکہ وہ کچھ اسلام کے بارے میں جان سکیں، اسلام کے بارے میں سیکھ سکیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے اور لوگوں کو اسلام سکھایا کرتے۔ اسی طرح پھر وقت گزرا، جب قریب 5-6 سال ہوا اور مکے کے لوگ دن بدن اور زیادہ بڑھتے جا رہے تھے، اور زیادہ وہ ظلم ڈھاتے، اور زیادہ ستاتے، تو کچھ لوگوں کا، مسلمانوں کا تو رہنا ہی مشکل ہو گیا تھا، بے انتہا ظلم ان پہ ڈھایا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کو کہا، جسے ہم اب ایتھوپیا نام سے جانتے ہیں۔ یہ افریقن کانٹیننٹ کی ایک کنٹری ہے۔ وہاں کا بادشاہ تھا تو عیسائی، لیکن بہت انصاف پسند تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اگر وہاں مسلمان جائیں گے تو وہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا، اور ہوا بھی ایسا کہ جو مسلمان وہاں گئے انہوں نے سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ اور پھر اسی طرح یہاں پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کچھ ساتھی اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہاں مکے کے لوگ دن بدن بڑھتے گئے، دن بدن وہ اور زیادہ ظلم ڈھانے لگے، ستانے لگے۔ تو ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ وہ طیف کی طرف ہجرت کریں۔ وہ وہاں گئے اس امید کے ساتھ کہ وہاں ان کے کئی سارے رشتہ دار ہیں، شاید وہ وہاں اسلام کی دعوت دے سکیں، لوگوں کو سمجھا سکیں، سکھا سکیں، شاید لوگ ان کا ساتھ دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہاں کا واقعہ بہت عام ہے، سب نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پتھر مار مار کر وہاں سے بھگایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچتے بچاتے وہاں سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم لہو لہان ہو گئے۔ ایک جگہ جب وہاں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ وہاں پہنچے، اور انہوں نے آپ سے کہا کہ یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو طائف والوں کے پر ایسے جوڑ دیں کہ وہ اس میں پس کر مٹ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ رہنے دو، یہ نادان ہیں، شاید یہ اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں تو کیا ہوا، شاید ان کے آگے والی نسلیں اسلام قبول کریں۔ اور ہوا بھی کچھ ایسا کہ آگے کچھ سالوں بعد آلموسٹ سارا طائف مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نا امیدی کے ساتھ واپس مکہ آ گئے۔ مکے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت جاری رکھی۔ اسی طرح پھر کچھ وقت گزرا۔ اچھا، اس دور میں حج ہوا کرتا تھا۔ حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلتا چلا آ رہا ہے، بس یہ تھا کہ کعبے کی شکل تھوڑی بگڑ سی گئی تھی، تو حج کے لیے باہری ملک سے بھی لوگ آیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی دعوت دیتے۔ ایک بار کیا ہوا کہ مدینے کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اس سال ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد مکے میں قریب 11 سال ہو گئے تھے، تو مدینے کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلے سال کیا ہوا کہ 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ جو 12 تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب ہم اچھے خاصے تعداد میں مسلمان ہیں مدینے میں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ وہاں مدینے میں بھی اسلام کی دعوت دیں اور
ہم لوگوں کو بھی جو مسلمان ہو گئے ہیں انہیں اسلام کے بارے میں سکھا دیں، کچھ ہم لوگ بھی اسلام کے بارے میں جانیں اور سیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا، وہ وہاں گئے مدینے میں اور اسلام کی دعوت دینے لگے۔ مدینے میں الحمدللہ اسلام بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلا، اور کچھ سالوں کے اندر 1 سال 1.5 سال میں ہی وہاں کے اکثر پریواروں نے، اکثر گھر والوں نے اسلام قبول کیا۔ کم و بیش 72 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ جانتے تھے کہ مکے میں آپ کو کس طرح ستایا جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں کو کس طرح پریشان کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے آنے کی دعوت دی باقی سب مسلمانوں کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ مدینے آئیں گے تو جو پریشانیاں، جو مشکلات، جن ظلموں کے ساتھ ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے، جن ظلموں کو ہمیں سہنا پڑ رہا ہے، وہ آپ کو بھی سہنا پڑے گا۔ جو ہمارے دشمن ہیں وہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، یہ مکے والے آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم ہر ظلم کو، ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو اسلام کے لیے سہنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام کے لیے تو ہماری جان بھی قربان ہے، ہم آپ کے لیے ہر ظلم سہنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ مدینے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کے لیے تیار ہوئے، اور آج کی ویڈیو ہم لوگ یہیں تک رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم لوگ یہ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے باقی مسلمان ساتھی کیسے بچتے بچاتے مکے سے مدینے کی طرف سب نے ہجرت کی اور وہاں کیسے گئے۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم ہجرت کا سفر کیسا رہا یہ سب اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ویڈیو یہیں تک تھی۔ جزاک اللہ فار واچنگ۔ انشاءاللہ we will meet soon in the next video. Till then السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔